الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر غرغرے کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو نہ دیکھ لے۔ غرغرے کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر حالت نزع طاری ہوتی ہے اور جان پورے جسم سے کھنچ کر حلق میں آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر چونکہ انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، اس موقع پر کی جانے والی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہوں والی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر آیا، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب ہمارا عذاب دیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ فرعون بھی ایمان لایا تھا، جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو توبہ کی تھی، اس نے جو ایمان لایا تھا، وہ اس وقت لایا جب اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا۔ اور اسلام کے عقائد کا دار و مدار وہ ایمان بالغیب پر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، بہت ساری چیزیں جس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں اکثر وہی چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن بھی سارے کافر ایمان لے آئیں گے، قیامت کے دن تو سارے یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جنت کو بھی دیکھ لیں گے، جہنم کو بھی دیکھ لیں گے، اچھے نتیجے کو بھی، برے نتیجے کو بھی، تو اس وقت کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے اللہ کو یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کے بندوں کے جسم میں روح ہوگی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا، جب تک ان کے جسم میں روح ہوگی میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اتنا چانس دیا ہوا ہے، اتنا ہمیں ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ اب کر لو، اب کر لو، اب کر لو، تو انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، بعد میں کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات ہر شخص اپنی زبان سے کہتا ہے کہ موت کا وقت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ ہم نے دیکھا ہے بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، موت کا تعلق
عمر کے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہوگا وہ مرے گا، جو جوان ہوگا وہ نہیں مرے گا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے جوانوں کو دیکھا ہے. لیکن انسان جوان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی کا کتنا عرصہ، کتنا لمحہ، کتنا وقت باقی ہے، کتنا نہیں باقی؟ تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اتنا کھول دیا ہے اور اس کے باوجود انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اور توبہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ انسان توبہ کرے تو پھر اس سے گناہ نہ ہو. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی توبہ نہیں کرتے کہ یار توبہ کریں گے تو بس پھر تو کوئی گناہ نہیں کر سکتے. تو گناہ جان بوجھ کر نہ کریں، لیکن انسان سے تو گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان سے گناہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کس کو بخشیں گے؟ اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا ظہور تو اسی وقت ہوگا جب کوئی گناہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بخشے. تو اس وجہ سے توبہ سے رک جاتے ہیں. تو بھائی اگر ابھی توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو، لیکن گناہوں سے انسان نہ رکے، توبے سے رکا رہے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے. اور جب اس کو کہا جاتا ہے توبہ کر لو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں شرم آتی، بار بار توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے. اللہ نے کہا تھا گناہ مت کرو، وہ تو کیا، اس وقت تو شرم نہیں آئی. اب اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کر لو، اب شرم آ رہی ہے. تو جس چیز پہ شرم آنی چاہیے تھی اس پہ تو آئی نہیں، اور جس پہ نہیں آنی چاہیے تھی، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ، ایک فریب ہے. تو جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی لمٹ نہیں رکھی. دن میں 100 دفعہ گناہ کرے انسان، 100 دفعہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. 1000 دفعہ گناہ کرے، 1000 دفعہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لیکن جب انسان گناہوں کی زندگی میں اس طرح لگ جاتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا، تو آہستہ 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 اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن توفیق کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے، اور وہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ